take a nap, but I could not fall asleep. There was a ruckus going on down the street. Tossed and I turned, about to call police. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوگے۔ آج میں آپ کو زیتون کا ایک درخت ہے، اس کی یقین کی، امید کی کہانی سناؤں گی۔ فلسطین میں پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیلا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کا گاؤں زیتون کے خوبصورت درختوں کے لیے جانا جاتا تھا، جو نسل در نسل کھڑے تھے، جو امن، لچک اور امید کی علامت تھے۔ لیلا کو اپنی دادی کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا، جو اکثر اسے اپنے خاندان کے زیتون کے باغ اور ان کی ثقافت میں ان سے درختوں کی اہمیت کے بارے میں کہانیاں سناتی تھیں۔ ایک دن لیلا نے باغ کی تلاش کے دوران دیکھا کہ قدیم ترین درختوں میں سے ایک لڑکھڑا رہا ہے۔ اس کی شاخیں پتلی تھیں اور اس کے پتے مرجھانے لگے تھے۔ پریشان ہو کر وہ اپنی دادی کو ڈھونڈنے بھاگی۔ دادی دادی، آپ کہاں ہیں؟ پرانا زیتون کا درخت بیمار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ لیلا نے پریشانی سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اس کی دادی اس کے پاس جھک گئیں۔ اس درخت نے ہمیں کئی سالوں میں بہت کچھ دیا ہے لیلا۔ اس نے ہماری خوشیوں اور غموں کا مشاہدہ کیا ہے لیلا۔ ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جس طرح اس نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ آئیں پیار اور صبر کے ساتھ اس کی پرورش کریں۔ انہوں نے مل کر پانی اور کھاد جمع کی اور دوپہر کو درخت کی دیکھ بھال میں گزار دیا۔ انہوں نے اس کے لیے اچھے الفاظ کہے، اس کی شاخوں کے نیچے ہوئے تمام خاندانی اجتماعات کو یاد کرتے ہوئے کہانیاں بانٹی اور فصلیں بنائی گئیں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور لیلا ہر روز درخت کے پاس جاتی، پانی لاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر درخت بحال ہونے لگا۔ اس کے پتوں نے اپنا منترک سبز رنگ دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس کی شاخوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں نمودار ہو گئیں۔ ایک صبح جب لیلا درخت کی نگہبانی کر رہی تھی، اس نے قریب سے ہنسی کی آوازیں سنی۔ گاؤں کے بچوں کا ایک گروپ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے اسے پکارا اور اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن لیلا ہچکچائی۔ مجھے درخت کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے جواب دیا۔ ارے چھوڑو، چلو، یہ صرف ایک درخت ہی تو ہے، بچوں میں سے ایک نے یہ کہا۔ لیلا ایک دم سے رک کر کچھ سوچنے لگی۔ لیکن یہ درخت خاص ہے، اس میں ہماری یادیں اور ہمارے خواب ہیں۔ ہماری طرح اسے بھی پیار اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بچوں نے تجسس سے اسے دیکھا اور لیلا نے بات جاری رکھی۔ ایک دن جب یہ پھل دینے لگے گا، ہم سب مل کر زیتون بانٹ سکیں گے اور یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہوگی۔ دلچسپ ہو کر بچے اس کی مدد کرنے پہ راضی ہو گئے۔ From that day on, they all took turns caring for the olive. اسے پانی دینا اور سخت دھوپ سے بچانا۔ انہوں نے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے گانے گائے، کہانیاں سنائی اور ہنسی بانٹی۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، درخت پھلتا پھولتا گیا۔ اس کی شاخیں بھری ہوئیں اور مضبوط ہو گئیں اور جلدی ہی فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ پورا گاؤں جشن منانے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ وہ درخت کے نیچے جمع ہوئے پکے ہوئے زیتون سے ٹوکریاں بھر رہے تھے اور اپنی محنت کے پھل سے تیار کردہ لذیذ کھانے بانٹ رہے تھے۔ دعوت کے دوران لیلا کی دادی کھڑی ہو گئیں اور بولی،
یہ درخت ہماری طاقت اور لچک کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے اسے پالا ہے، آئیے ہم ایک دوسرے کی پرورش بھی ویسے ہی کریں اور ایک کمیونٹی کے طور پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہر کام کریں۔ گاؤں والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور لیلا نے اپنے دل میں ایک گرم چمک محسوس کی۔ اس نے محسوس کیا کہ زیتون کا درخت صرف ایک درخت نہیں ہے، یہ ان کے اتحاد اور امید کی علامت بھی تھی۔ جیسے ہی سورج پہاڑیوں پر غروب ہوا، گاؤں پر سنہری روشنی ڈالی، لیلا نے درخت کے گرد جمع اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو دیکھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ زیتون کے درخت کی طرح ان کی برادری کسی بھی چیلنج اور درد کا مقابلہ کر سکتی ہے، جب اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور یوں زیتون کا درخت پھلتا پھولتا رہا، جو گاؤں کے دل میں محبت، لچک اور یکجہتی کی ایک قابل قدر علامت بن گیا، ایک یاد دہانی کی مشکل وقت میں بھی امید اور مہربانی پنپ سکتی ہے۔ یہ کہانی لیلا کی تو ختم ہوئی، جس نے اس کی خوشیوں کو ہمیشہ کو بحال کر دیا، لیکن برائے مہربانی فلسطین کی خوبصورت سرزمین کو بھی آزاد کر دیں، وہاں پیارے ننھے بچوں کو بھی خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بحال کر دیں۔